السلام علیکم۔ آج حاجی عمران اتاری صاحب جو کہ دعوت اسلامی سے تعلق ہے، نشتر میڈیکل یونیورسٹی تشریف لائے ہیں اور یہاں اسمبلی ہال میں ان کا خطاب جاری ہے، اور چلتے ہیں اندر ہال میں۔ سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج یہاں تشریف لائے ہیں حاجی عمران اتاری صاحب۔ السلام علیکم شفیق بھائی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آ گئے حاجی صاحب؟ جی بالکل، بیان شروع ہے۔ بیان شروع ہے؟ جی آ جائیں۔ چلیے چار چیزیں ہم یہاں کامیابی کے چار بنیادی اصول۔ آئیے میں آپ کو کامیابی کی باتیں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے کامیابی کے 3 اصول بیان کیے جاتے ہیں نارملی لیکچرز کے اندر، میری صورت سے کسی کو برا نہ لگے تو پہلے سے ایڈوانس معافی مانگتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ تو دنیا کے کامیاب آدمی ہو۔ سب سے زیادہ بڑے عہدے پر آ جاؤ تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے زیادہ شہرت ہو لے گے تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ مال و دولت، شہرت اور عہدہ منصب، اس کی محبت گھول گھول کر پلائی جاتی ہے کامیاب بنانے کے لیے۔ اسلام ان تینوں کو اس انداز سے بیان نہیں کرتا جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے، ورنہ شہرت اور دولت کی محبت یہ تو ایمان کو برباد کرتی ہے، دین کو برباد کرتی ہے۔ حدیث موجود ہے اس کے اوپر، دولت کی طلب، دولت کی ہوس، دولت کی خواہش ایسی کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورۃ تکاثر کے اندر ہے، تمہیں کافی لگا مال کی زیادہ طلب ہی نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں پر منہ دیکھ لیا۔ اب ہم کسی اور کو سنیں کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو کیوں نہ پوچھے؟ قرآن تو بتا کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن سورہ عصر میں 4 چیزیں کامیابی کی بیان کر رہا ہے۔ نمبر 1، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ یقین مانے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یہاں پر بٹھا لے اور ہمیشہ کے لیے بٹھا لے، سب سے بنیادی کامیابی ایمان ہے۔ دنیا میں جو ایمان والا نہیں ہے، اس کو کتنا ہی شہرت و مقام و منصب مل چکا ہو، چونکہ اس کو ایمان نہیں ملا۔ تقریباً 7.5 ارب پاپولیشن بتائی جاتی ہے دنیا کے اندر، اس میں سے 1.5-2 ارب کے تعداد مسلمانوں کی بتائی جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ 7.5-8 ارب لوگوں میں مجھے میرے رب نے ایمان کی نعمت عطا کی، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ جنت تو مسلمانوں کے لیے آیا۔ حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیک کھانا ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ ایمان سب سے پہلے کامیابی ہے، اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہیں، اور اللہ پاک مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت ہے، ہم ایمان سلامت لے کے۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد دوسری کامیابی کس میں؟ اچھے اعمال۔ قرآن کریم کا کئی جگہ پر والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ قرآن کریم میں ایمان اور اچھے عمل کو اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ الحمدللہ ایمان والے ہیں، مگر ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم اچھے عمل نہیں کرتے۔ نماز وقت پر پڑھنا، عبادت اپنے وقت پر کرنا، سچ بولنا، دھوکے سے بچنا، مکر و فریب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نیک اعمال میں شمار کی جاتی ہیں، اچھے کاموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو دوسری کامیابی کیا ہے؟ پہلی ایمان لانا، دوسری ہے اعمال صالحہ یعنی کہ اچھے عمل، تیسری ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، نیکی کی دعوت دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا۔ پھر چوتھی کامیابی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، کہ جو نیکی کی دعوت دیں گے، کسی کو آپ نیکی کی دعوت دو تو آپ کو کہیں نہ کہیں تکلیف ہو جاتی ہے، وہ کو 2 باتیں کو سنا کر چلا جاتا ہے۔ جس میں جو تکلیف ہوتی ہے، جو مشقت ہوتی ہے، اس پر صبر کرے بندہ۔ 4 چیزیں کامیابی کی یہاں بیان ہوئی۔ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں اور اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ اب آیت نمبر 3 کی اہم باتیں، خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی ہدایت، اس کی ہدایت کریں۔ اب نماز پڑھیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیں۔ اب سچ بولیں، دوسروں کو سچ کی دعوت دیں۔ آگے دیکھیں ہمیشہ تبلیغ کریں، یعنی نیکی کی دعوت ہے، برائی سے منع کریں۔ تیسری بات پر غور کیجیے، ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جس سے جو مسئلہ صحیح ہو تو معلوم ہو، وہ لوگوں کو بتا دے، صرف علماء کو تبلیغ نہیں ہے۔ جی ہاں، جتنے آپ یہاں اس ہال میں موجود ہے، اوپر نیچے سب کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ ہم سب کے مصطفیٰ کریم جس کا میلاد مناتے ہیں، انہوں نے خود فرمایا
پہنچا دو میری طرف سے اگر کہیں بھی آیا کیا آپ کو نہیں پتا کہ نماز سب پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے؟ آپ کسی کو کہتے نماز پڑھا کرو، اب اس کے علاوہ بولو میں سب پر امامہ رکھ کر آ جاؤں، ٹوپی رکھ کر آ جاؤں، ذرا اپنے چین لے کر آ جاؤں، پھر بولو نا بھائی سچ بولو، یہ لازم نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کیسے نصیحت کریں گے؟ کہ نصیحت کے لیے کیا باہر ہی آنا پڑے گا؟ یا سچ بولا لوگوں کے ہمدردی ہے کیا؟ آپ کا میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے میڈیکل میں کتنی بھی خرابیاں کہانی اچھائیاں ہوتی تو خرابیاں بھی ہوتی ہیں، نہ سارے اچھے ہوتے نہ سارے خراب ہوتے، سارے نہ برے ہوتے نہ سارے اچھے، مکس ہوتے، اچھے بھی ہوتے کسی معاشرے میں ڈپارٹمنٹ میں، برے بھی ہوتے۔ اب جہاں برائی ہے ہمارے شعبے میں میڈیکل کا شعبہ ہے ہمارا، اب مریضوں کو کسٹمر بنا لینا۔ اب جب ڈاکٹر مریض کو کسٹمر ٹریٹ کرے گا تو مریض کا حال کیا ہوگا؟ اس کے لیے بیماری میں مرنا ہے، بیچارہ کمر کا درد لے کر آئے، جب سر کا درد بھی شروع ہو جائے گا، پھر جیب کا درد الگ شروع ہو جائے گا، پھر دوائیں غلط لکھ کے دیں گے، یا جس کا ہم کمیشن لیتے ہیں جو میڈیکل جو لے کے ان کا کہہ رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ کہ کس طرح ڈاکٹروں کو کسی کمیشن اور کس طرح اپرچونٹی کے نام پر مہنگی دوائیں لکھوائی جاتی ہیں، کس طرح اپرچونٹی اور گفٹ کے نام پر اور کسی نہ کسی ٹیبل کے نام پر ڈاکٹر سے لیب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ یہ سب آپ کو پتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے، کیونکہ میڈیکل کا چھپاوا شبہ تو ہے نہیں، ہر گھر والے کا کسی نہ کسی ڈاکٹر سے واسطہ پڑا ہوا ہے، ٹیچر سے سب کا واسطہ ہو یا نہ ہو، ڈاکٹر سے سب کا واسطہ ہو، یہ بات آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ اب ڈاکٹر ویریفائی جو آپ کے اوتھ ہیں، جو آپ کے اخلاقی مینرز ہیں، جو آپ کے اخلاقیات ہیں ڈاکٹرز کے، مریض کے ساتھ ہمدردی کرنا، مریض کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے سلوک کرنا، اس کے ساتھ رحمدلی سے پیش آنا، جو آپ کے میڈیکل پروٹوکولز ہیں، جو کچھ پرابلمز اس وقت ہمارے اس میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر آئی ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر تو ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یار ہمیں کیوں نہیں کر کے دیں، اب 2 پیسے کم دے دیں، تھوڑا سستا علاج کر لو تو کریں۔ میں ان ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، ایک نہیں بہت سارے ڈاکٹر، سرجن بھی ہیں، فزیشین بھی ہیں، بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، میڈیکل سیکرٹری، زبردست ڈاکٹر ہے، میں الحمدللہ میں خود ان کو جانتا ہوں، مریضوں کو وہاں سے مفتیلات کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ بدیس مل کر خود ڈاکٹروں نے پینل بنایا ہوا ہے جو ان کو اسپانسر کرتے ہیں، ان کو ڈونیشن دیتے ہیں، جن کے بیچ پر ان کا ادارہ فری بھی کرتے ہیں، سستا بھی کرتے ہیں، خود ان کا اپنا ڈاکٹروں کا اپنا ویب سائٹ بنا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے اپنے ہی سارے ادارے بنائے ہوئے ہیں اور مریضوں کا سستا اور اچھا علاج کرتے ہیں، اور میں ان ڈاکٹروں کو جانتا ہوں، ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں، اس میں جنرل سرجن بھی ہیں، جنرل فزیشین بھی ہیں، ایک سے ایک ڈاکٹر، الحمدللہ ہمارا اپنا کلینک ہے دعوت اسلامی کا، مدنی کلینک، ہم نے کھولا اسی لیے، ہم نے کھولا ہی اور ہم کو گائیڈ کرنے میں بھی ڈاکٹر کا ہاتھ ہے، میں خود اپنے وہ ریگولر چیک اپ کے لیے گیا تھا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہمارے اپنے بہت اچھے جاننے والے ہیں، اور انتہائی آنیسٹ ڈاکٹر، بیسٹ ڈاکٹر، میں نام نہیں لے رہا، کیسا سے نام نہیں لے رہا، میں انہی کے پاس گیا، ریگولر چیک اپ تھا، انہوں نے وہ کیا چیک اپ ہے، ایک رپورٹ نکال کے دی، بولے عمران یہ مشین تو ہم نے ڈونیٹ کی ہے، اب یہ کاغذ کی قیمت کیا ہوگی، کیا 2 روپے، کسی اور جگہ جاتے تو تم تو یہ 100 روپے لے لیتے، تم لوگ کرو گا یہ لیبورٹری، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو لیبورٹری بھگوان ہوگا، لیکن ہماری لیبورٹری کے رپورٹ کو مانے گا کون؟ ڈاکٹر بولے گا نہیں میری لیبورٹری سے جاؤ، ہم تو نہیں کریں گے جو عموماً ڈاکٹر کے ساتھ کیا جائے گا، بولا ہم تمہاری لیبورٹری کو مانے، اب لاؤ تو صحیح، اب امت کے لیے آسانیاں پیدا تو کرو، پھر ہم نے الحمدللہ مدنی کلینک کھولا جہاں پر مریضوں کا سستا اچھا اور عمدہ علاج بھی ضرورت ڈاکٹر کی ضرورت کہاں نہیں، اور طب کی ضرورت ہر دور میں نہیں تو رہے گی، بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈاکٹر بننا، علاج مالک بننا یہ بہت ضروری ہے، دنیا میں کم لوگ ہیں جن کے انعام دیا ہے، آدمی صاف کرتا ہے، آپ کو انعام دے صاف کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب، امام صاحب، ڈاکٹر صاحب، بہت کم لوگ رہے جن کے انعام کیا کر صاف کرتا ہے، آپ انہیں لوگوں کی شامل جن کے انعام کیا کبھی بھی صاف کرتا ہے، تو آپ اپنے دائرے کار میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں، فیملی میں رہیں، نیکی کی دعوت ہے، نماز کی دعوت ہے، عبادت کی دعوت ہے، اچھائی کی دعوت ہے، برائی سے منع کریں، الحمدللہ اس میں شامل ہو جائے، ہر حال میں نیکی کی دعوت ہے، صرف جلسہ اسٹیج کا موقف نہ ہو اور میری مائیں میرا اسٹیج کا میں دعوت دوں، نہیں، یہ چلتے پھرتے بھی نیکی کی دعوت دوں گا، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دوں،
نمبر 5 نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ 6 عوام دل زبان سے اور علماء زبان و قلم سے، جبکہ حکام زور طاقت سے تبلیغ کرے۔ اصل یہ کہ ہر کوئی اپنے حسب استطاعت نیکی کی دعوت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نور العرفان اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے۔ ختم۔ اسمائلنگ کورس، مسکرانے کا کورس کرواتے ہیں۔ یعنی ماشاءاللہ بعض تو بہت اچھے خوش شکل خوش مزاج مسکراتے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یقین مانیں مریض کو ایک بار مسکراتا چہرہ ڈاکٹر کا مل جاتا ہے نا، وہ مسکراتا ہوا ہے کہ یہ سب آتی ہے۔ اب یہ مسکرانے کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ بعض اوقات تو مسکرانے کی بات کرو تبھی بندہ نہیں مسکراتا، صرف دیکھ کرنا پڑتا ہے کہ کبھی مہینے کو 2-5-10,000 روپے لے لو تو چھٹا کو چھٹا مسکرا دیا جائے۔ آپ کو شاید پتا ہے کہ دیکھیں کہ مسکرانا سرکار کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس یہ لافنگ نہیں، لافنگ ہے نہیں، میں آپ کو ایک اسلامک اسکالر آپ کا ہنسنا یہ کچھ نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنکا لگانا کبھی ثابت نہیں ہے۔ مسکرانا سنت ہے، تو بس مسکرائیے۔ جیسے کہ اپنے ماشاءاللہ اشعار سنا رہے تھے نا کہ جس کی تسکین ضرورت ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاپو سکتا۔ یقین مانے ڈاکٹر، اب میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کے پاس آپ کو بھی جانا ہوگا، مگر پتہ نہیں سمجھ نہیں آتے کہ میں بیمار ہوں کہ ڈاکٹر بھی نہ ہوں، مطلب میں پریشان ہوں تو ڈاکٹر پریشان ہے۔ ڈاکٹر بالکل جتنا ڈاکٹر ہمبل ہوگا مریض کو تھوڑا سا وہ اچھا خالی مسکراتے ڈاکٹر صاحب چاہتے سے بخار نہیں تھا، اچھا چاہتے سے بخار نہیں تھا، کیا بات ہے؟ اب مولانا مسکرانے کا بول کے گیا تھا تو میں تو مسکرا رہا ہوں، یہاں مسکرانا نہیں ہوگا وہ چاہتے سے بخار نہیں تھا۔ اچھا ہم بیٹھے ہیں اپنا وہ کاغذ قلم لے کے دوائی لکھ رہے ہوتے ہیں، سننا بولو نا سن کر وہ بیچارہ ڈاکٹر بھی سنو گے نا، مگر یہ ہوگا نہیں، آپ سے اس کے بعد 2 منٹ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے اب ڈاکٹر کے پاس تو بندہ خوشخبری سنانے والا نہیں ہے۔ اگر کبھی بھی مریض کا موت کا فون نہ آئے تو اس کی 2 وجہ ہوگی، یا تو آپ سے وزن ہو گیا ہے کہ پیرس کے پاس جانا نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس، یا وہ صحیح ہو گیا ہے۔ صحیح ہو کر کے یہ مریض کے پروٹوکول میں ہونا چاہیے، کم از کم صحیح ہو کے ڈاکٹر کو شکریہ کا میسج کر دو، ڈاکٹر اللہ کا شکر آپ نے دوائی دی، الحمدللہ کیسے میں کرتا ہوں، میں اور کبھی دوائی کی ضرورت پڑ جائے تو میں ڈاکٹر کو رپلائی کرتا ہوں، آپ کو ملتا ہے کہتے ہیں الحمدللہ آپ کی 2 ڈوز دی، اس سے فرق پڑ گیا۔ یہ مریض کے اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب ڈاکٹر تو بعد میں مریض کو فون کرے گا آپ صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے، کتنوں کو بیچارہ فون کرے گا یا کتنوں سے رابطہ کرے گا، لیکن جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو یا تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس کو ایک بار کے وزٹ پہ میں صحیح کر مطلب اس کو دوا دے سکتا ہوں، تو خالی فیس کے لیے اس کو دوبارہ وزٹ پہ منظور نہ کیا جائے۔ اگر ایک بار میں دانت کا علاج ہو جائے گا تو اس کو 6 بار کا قدم لے لیے، تو ایک تو یہ کہ مسکرانا ہمدرد کر ہو اور اللہ پاک ایک جملہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ پاک اچھا کر دے گا جو اللہ پاک اچھا، میں کوشش کرتا ہوں آپ بے فکر رہیں، لیکن مانے جب مریض آپ کے چیمبر سے باہر آئے گا نا آدھا سے صحیح ہو گیا، بعد آپ کی دوائی سے فرق پڑے نہ پڑے پھر بھی ریکمنڈ کرے گا، اس کا ٹریننگ زیادہ دیتے ہیں جس کا میں بول رہا ہوں، یہ بزنس ٹرک بھی ہے۔ آپ مسکرائیں گے آپ کا ٹریننگ زیادہ چلے گا، آپ مسکرائیں گے مریض آپ کے پاس زیادہ آئیں گے، کم از کم آپ کی ہمدردی سننے کے لیے آئیں گے، تو دوائی تو آپ کو دے دو تو دوسرا ڈاکٹر کو نہیں دوا دے گا، مگر جو اسمائل آپ دے رہے ہو نا وہ دوسرا ڈاکٹر نہیں دیتا، اور مسکرانا جو ہے نا یہ مریض کو بہت تندرست کر دیتا ہے۔ تو اگر جہاں یہ نہیں ہے وہاں اس کا کوئی کورس کو شروع کروا دیا جائے تاکہ ہمارے ڈاکٹر حضرات آپ کے بھی غم درد ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہوتا ہے کسی کے غم دور کرو کہ اللہ آپ کے غم دور کرے، تو میں نے کہا چلے جاتے جاتے سرکار کی سنت بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش، یا رب کریم ہمیں نیک اور اصلاح ماں باپ کا فرما بردار اور سچا پکا عاشق رسول بنا، گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما، صحت عافیت و سلامتی والی خیر والی زندگی عطا فرما، یا رب کریم گناہوں سے بچا،
ایمان کی سلامتی ہم سب کا مقدر کر دے یا رب کریم، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ جو ہم نے سورہ عصر پڑھی اور سنی، رب کریم اس میں جن کو کامیابی نصیب کیا تو نے فرمایا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر، ہمیں نقصان پانے والوں میں سے نہ کر، ہمیں نفع حاصل کرنے والے اور اپنی زندگی کو تیری رضا کے مطابق گزارنے والی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا رب کریم ہمارے ماں باپ کو کرم فرما، سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے جو ڈاکٹرز وغیرہ جمع ہوئے اللہ پاک ان سب کے ہاتھوں میں تو شفا عطا کرتا ہے، تو ہی شفا دینے والا، ان کے پاس جو مریض آئے وہ شفا پا جائے اور اس کو خیر و عافیت نصیب ہو جائے، اور ہمیں تیری پیارے حبیب کی پیاری امت کا ہمدرد بنا دے، خیر خواہ بنا دے، اور ہم سب کو تیری پسند کا بندہ بنا دے۔ بار بار حج اور عمرے کی سعادت ہمارا مقدر کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ کوئی بات بری لگ گئی اور کچھ کمی کی تو کہہ دیا تو ناراض مت ہوئیے گا، معاف کر دیجیے۔